لیے جمع مذکر کا صیغہ استعمال کیا ہے؟ اس لیے کہ اہل البیت کہا ہے۔ اہل بیت کے لیے جب استعمال ہوگا تو جمع مذکر کا صیغہ، جمع مذکر کی ضمیر استعمال ہوگی۔ یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالواحد قریشی صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ آیت تطہیر سے امہات المومنین اہل بیت میں شامل ہیں، اور حدیث سے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ بھی، یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چار بندے بھی اس آیت تطہیر کا مصداق ہیں۔ یہ عبدالواحد قریشی صاحب نے اپنے بیان میں کہا۔ تو اس کے جواب میں ایک شیعہ کا بیان لگایا گیا جس کے اندر وہ اس بات کا رد کرتا ہے، کہتا ہے کہ قرآنی آیت میں کچھ نکتے ہیں جو سمجھنے کی بات ہے۔ پہلے آپ ان دونوں کلپس کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد جو نکتے ہیں، جو پوائنٹ ہیں جن کا وہ کہہ رہا ہے، میں اس کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اتار کے ان کے اوپر رکھ دی اور ہاتھ اٹھائے، اللہم ہؤلائی آل بیتی فتطہرہم تطہیرا، میرے مولا یہ بھی میری آل بیت ہے، ان کو بھی پاک کر کے وہی رتبہ دے دے جو آپ نے رتبہ باقیوں کو دیا ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میرے دل میں آیا پیغمبر کی دعا میں میں بھی شامل ہو جاؤں، فوسب الردا، میں نے چادر کو ایک کونے سے کھینچا تاکہ میں اس کے نیچے آؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لی اور مجھے فرمایا انتی علی مکانک انتی علی خیر، اے ام سلمہ تو اپنی جگہ بہتر ہے، تو آل بیت بن چکی، اب دعا کر کے انہیں بھی بنانے دے۔ میں نے کہا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند اللہ کے قرآن کے بنائے ہوئے اہل بیت، پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت مانتے ہیں، رسول اللہ کے بنائے ہوئے پیغمبر کے گھرانے کو اہل بیت مانتے ہیں۔ قرآن کریم بھی ایمان کا حصہ ہے، فرمان کریم بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جو قرآن نہ مانے وہ بھی بے ایمان، حدیث نہ مانے وہ بھی بے ایمان۔ ہم دونوں مانتے ہیں، یہ نہیں ہے ایک کو مان کے ایک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ 25 مرتبہ آیت تطہیر سے پہلے مؤنث کے خطاب آئے، مؤنث کے خطاب، عورتوں سے خطاب، اور اس میں کیا کہا گیا؟ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ ہم آسودہ کر کے جدا کر دیں، اگر آخرت چاہتی ہو تو پھر کیا پڑھو، تم روزہ رکھو، تم حج کرنے جاؤ، تم زکوٰۃ دو، تم جہاد کرو۔ ایسے یہاں پروردگار چاہتا ہے کہ بیویاں احکام الہی کو بجا لائیں تو فرماتا ہے تم نماز پڑھو، تم زکوٰۃ دو، تم زینت جاہلیت نہ کرو، تم گھر سے قدم باہر نہ نکالو۔ یہ سب تمہیں کرنا ہے، اور ایک دم سے التفات ہوتا ہے، روح سخن بدلتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بیویوں تمہیں یہ سب کرنا ہے، اور اہل بیت ان کا ذمہ ہمارا ہے۔ جیسے اس جگہ ہے، میں آپ سب سے کہوں کہ دیکھیں یہاں عربی زبان کی نزاکتیں ہیں، جا کر آپ ڈکشنری کنسلٹ کیجئے گا، عربی گرامر کنسلٹ کیجئے گا، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن علامہ نجفی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ خوب سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو نکتے کیا ہیں جو کہ اکثر شیعہ حضرات کہتے رہتے ہیں کہ آیت تطہیر کے اندر کیا استعمال کیا گیا ہے؟ جمع مذکر کا صیغہ۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے استعمال ہو رہی تھی جو ضمیر وہ مؤنث کی تھی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اچانک اس آیت کے اندر جمع مذکر کی ضمیر استعمال کی۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ امہات المومنین اس سے مراد نہیں ہے،
बल्कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घराना इससे मुराद है। क्यों भाई? कहते हैं कि जम्मा मुज़क्कर की ज़मीर इस्तेमाल हुई है। अब इस आयत की वजाहत मैं करता रहूं, उसको पढ़ूं, फिर टाइम ज्यादा लगेगा। मैं पॉइंट पर आता हूं कि इधर आलुल बैत के लिए जम्मा मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल हुआ है। इस वजह से ये शिया कहते हैं कि इससे उम्महातुल मोमिनीन मुराद नहीं है। अगर उम्महातुल मोमिनीन मुराद होती तो जम्मा मुअन्नस का सीगा जैसा कि पहले इस्तेमाल हो रहा था वही इस्तेमाल होता है। तो हम कुरान मजीद में देखते हैं कि जहां पर उम्महातुल मोमिनीन का जिक्र जो इधर इस आयत में आया है अहलुल बैत के साथ, अगर किसी और जगह आलुल बैत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो वहां पर क्या इस्तेमाल हुआ है? आलुल बैत के साथ कुरान मजीद में कौन सा सीगा इस्तेमाल हुआ है? तो कुरान मजीद में एक जगह पर सूरह कसस के अंदर अहलुल बैत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और उसके साथ हम देखते हैं कि कौन सा सीगा इस्तेमाल हुआ है और किस जगह। सूरह कसस आयत नंबर 12 के अंदर उस वक्त जब मूसा अलैहिस्सलाम दाइयों का दूध नहीं पी रहे थे और फिरौन के घराने में किस चीज की उस वक्त जरूरत थी? एक दाया की, जो मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिला सके। किसी मर्द की जरूरत तो नहीं थी ना, दूध पिलाने वाली औरत की जरूरत थी। तो उस वक्त उनकी बहन पहुंची और उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उसके साथ कौन सा सीगा इस्तेमाल हुआ है? अल्लाह तबारक व तआला उसका जिक्र कुरान मजीद में फरमाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की बहन क्या कहती है? फ़क़ालत हल अदुल्लुकुम अला अहलि बैति यकफुलूनहु लकुम वहुम लहू नासिहून। क्या मैं तुम्हें अहले बैत के बारे में ना बताऊं जो कि इसकी किफालत करेंगे और वो इसके लिए खैर खा होंगे? तो यकफुलूनहु, एक दाया औरत की जरूरत है, लेकिन अहले बैत के साथ जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसके लिए सीगा जमा मुज़क्कर का इस्तेमाल हुआ है। और आगे वहुम लहू नासिहून, यहां पर भी जमा मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल हुआ है। क्यों इस्तेमाल हुआ है? बंदा तो एक जरूरत है और वो भी एक दाया, लेकिन इधर क्योंकि अहले बैत लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इसलिए जमा मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल हुआ है। यानी अहले बैत के साथ जमा मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल होना है। और दूसरी जगह कुरान मजीद में सूरह हूद आयत नंबर 73 के अंदर भी अहले बैत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। उधर अल्लाह तबारक व तआला ने कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया है? जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते पहुंचे और उन्होंने इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा अलैहिस्सलाम को, एक औरत को खुशखबरी दी, तो उस खुशखबरी को सुनकर वो क्या कहने लगी और फरिश्तों ने क्या जवाब दिया? फरिश्तों ने जवाब दिया, कालू अतअजबीना मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैति इन्नहु हमीदुम मजीद। जब वो हैरान हुई एक बीवी सारा अलैहिस्सलाम, तो उसको क्या कहा फरिश्तों ने? एक तो अहलल बैत कहा, एक औरत को, और इस्तेमाल कौन सा सीगा इस्तेमाल किया? कहेंगे नहीं कि यहां पर घर वाले सारे मुराद थे। तो आप देख लें उन्होंने किन को खिताब किया? अतअजबीना, कौन सा सीगा है? वहीद मुअन्नस हाजिर का, एक औरत को मुखातिब कर रहे हैं। और फिर आगे क्या कहते हैं? रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम, तुम पर, जमा मुज़क्कर का सीगा अहलल बैति, ऐ अहले बैत। अहलुल बैत की वजह से जमा मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल किया है एक औरत के लिए, सारे घराने के लिए नहीं।
پہلے واضح طور پر مخاطب کیا ہے ایک عورت کو، اور بعد میں اسی کے لیے جمع مذکر کا صیغہ استعمال کیا ہے، اس لیے کہ اہل البیت کہا ہے۔ اہل بیت کے لیے جب استعمال ہوگا تو جمع مذکر کا صیغہ، جمع مذکر کی ضمیر استعمال ہوگی۔ یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن مجید میں۔ تو وہاں پر سورہ احزاب آیت نمبر 33 کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ امہات المومنین سے مخاطب ہے، اور انہی کے لیے ہی کیونکہ اہل البیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس وجہ سے جمع مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کا مصداق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔